کیا اہل الحدیث کا ذکر قرآن میں ہے؟ جدہ میں میں نے دارالسلام سے کتاب لی جدہ میں، تو اس کتاب کا نام ہے شرف و اصحاب الحدیث، مخرج ہو کر کے آئی، اردو میں ترجمہ ہے لیکن انتہائی بیکار قسم کا، لیکن مخرج ہو کر کے آئی۔ اس میں جتنی احادیث ہیں، جتنے آثار ہیں، ہر ایک اثر کی تخریج کر دی گئی۔ آئیے ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں، ایک اثر دیکھتے ہیں۔ حضرت یزید ابن ہارون کہتے ہیں، غور سے سنیے، حضرت یزید ابن ہارون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قلت لحماد ابن زید یا ابا اسماعیل هل ذکر اللہ اصحاب الحدیث فی القرآن؟ قال بلا الم تسمع الى قوله لیتفقهوا فی الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، رواه الخطیب فی کتابه شرف اصحاب الحدیث، وهذا السند صحیح، سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ اللہ اہل حدیثوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ تو حماد بن زید نے کہا بلا کیوں نہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ کہا کس آیت کے اندر؟ کہا کہ سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر جو 11ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، وہ دین کی فقہ حاصل کرتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو اپنی قوم کو انذار کرتے ہیں۔ گویا سورہ توبہ کی اس آیت سے حماد بن زید نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الحدیث کا ذکر قرآن حکیم میں کیا ہے۔ اچھا کہیں اور بھی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ عماد الدین ابن کثیر، جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر میرا خیال ہے کہ ہر اہل حدیث کے گھر میں ہوگی تقریباً، جنہیں پڑھنے کا شوق ہے، وہاں 15ویں پارے کی تفسیر جب انہوں نے کی تو اس آیت کی تفسیر ہے، اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، لیڈر آگے آگے اور مقتدی پیچھے پیچھے، نہ جہنم میں کوئی تنہا جائے گا نہ جنت میں کوئی تنہا جائے گا، لیڈر آگے آگے ہوگا، پیچھے مقتدی لوگ ہوں گے، ہاں چاہے برے لیڈر ہوں چاہے اچھے لیڈر ہوں، سب ایک ساتھ جائیں گے۔ زمارہ کا لفظ ہے، جنت جائیں گے تو زمارہ، جہنم میں جائیں گے تو زمارہ ہمارے گروہ کی شکل میں۔ اب یہ جا رہے ہیں جنت میں لوگ، اب امام کون آگے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جنہوں نے فرعون کو اپنا امام مانا، فرعون ان کا امام، جنہوں نے حامان کو اپنا امام مانا، حامان کا امام، کسی نے کسی نیتا کو اپنا امام مانا، وہ نیتا ان کا امام، اسی طریقے سے کسی شخصیت کو کسی نے امام مانا، وہ شخصیت ان کی امام، اور کسی نے کسی امام کو اپنا امام مانا تو امام آگے آگے اور پیچھے یہ لوگ۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں فقال بعض السلف، بعض سلف یہ کہتے ہیں هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، جب بڑا امام موجود ہے تو کسی اور امام کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتایا انہوں نے کہ بعض سلف نے یہ کہا کہ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اس میں اہل حدیثوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہوں گے۔ آگے آگے نبی جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی اتباع کرنے والے جا رہے ہیں۔ خوش ہو جاؤ۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جی اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں، آ جائیے۔ پہلے حدیث ترمذی کے دیکھتے ہیں، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفطر میں لائے۔ حدیث اس طرح وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی
منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علي بن المديني هم اصحاب الحديث. رواه الترمذي في کتاب الفتن. ترمذی شریف کھولیے کتاب الفتن، اس کے اندر یہ پوری کی پوری روایت دیکھیے جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے. معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو، میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر رہے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی. غور فرمائیے، مدد ہوتی رہے گی یہاں تک کہ کوئی بھی نقصان پہنچانے والا، ان کو رسوا کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ان کو رسوا نہیں کر سکتا قیامت تک، قیامت تک. اب یہ حدیث پیش کی گئی اور کہا گیا ایک گروہ ہوگا. اب یہ گروہ کون سا ہوگا؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد مشہور محدث مشہور ناقد حدیث علی ابن مدینی کا قول نقل کرتے ہیں. قال محمد بن اسماعیل، حضرت اسماعیل محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی ابن مدینی نے فرمایا کہ یہاں اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے. قال محمد بن اسماعیل قال علی ابن مدینی هم اصحاب الحدیث. اس حدیث پاک میں جو گروہ ہے جو قیامت تک رہے گا اس سے مراد اہل الحدیث ہے. جی یہ حدیث رہی، پہلی حدیث رہی. اچھا اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حدیث اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق. قال يزيد بن هارون ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم. رواه الخطيب في شرف اصحاب الحديث وسنده صحيح. اس کی سند صحیح ہے. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کی مخالفت کرنے والوں سے لڑتا رہے گا، جو بھی ناحق کر رہیں گے ان سے لڑتا رہے گا حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کی قیامت آ جائے. وہ گروہ کون سا ہوگا؟ قول پیش کر رہے. قال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون کہتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اس طائفہ اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. فلا ادری من هم، میں نہیں جانتا کہ کون ہے. یہ دوسری حدیث رہی. تیسری حدیث اس طرح وعن سعید بن یعقوب الطائی او غیرہ قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارک هم عندي اصحاب الحدیث. رواه الخطیب في شرف اصحاب الحدیث وسنده صحیح. حضرت سعید بن یعقوب طائی وغیرہ نے کہا کہ ابن المبارک جو امام ابو حنیفہ کے استاد شاگرد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابن المبارک، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک گروہ میری امت کا ایسا رہے گا جو غالب رہے گا، ناحق پر چلنے والوں سے لڑتا رہے گا اور ان سے مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد قال ابن المبارک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن المبارک فرماتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، اس حدیث سے مراد میرے نزدیک اہل الحدیث ہے. یہ رہی تیسری حدیث جو پیش کی گئی. قرآن حکیم کی دو آیتوں سے استدلال اصحاب الحدیث کے شرف کے اوپر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد الگ ترتیب تین حدیثیں پیش کی گئی جن کے اندر صاف لفظ اصحاب الحدیث موجود ہے.